بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم فیصلہ جو سلیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے خلاف دیا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اور انفارچونیٹلی اس کو فارن فنڈنگ بار بار کہا جاتا ہے۔ یہ فارن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کے اندر بڑا فرق ہے۔ فارن فنڈنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف کسی باہر کے ملک سے جو ہے وہ پیسہ لے کر پاکستان کے مفاد کے خلاف اس کو استعمال کریں، اور اس کا جو ہے وہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار میں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ کرنا وہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو آج جو فیصلہ آیا ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا ہے، ممنوع فنڈنگ، کہ کس سے آپ فنڈ لے سکتے ہیں اور کس سے نہیں لے سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ اوورسیز پاکستانی سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈونیشنز پاکستان تحریک انصاف کو آتی ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جو کہ اپنے ممبرز سے پیڈ ممبرشپ کے ذریعے جو ہے فنڈز کلیکشن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا آیا ہے فیصلہ پی ٹی آئی کا، اس میں بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس نے 40,000 لوگوں کی ڈیٹیلز سلیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ کسی اور جماعت نے 40 سورسز بھی نہیں بتائے فنڈنگ کے اپنے۔ تو پی ٹی آئی نے جو 40,000 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جمع کرائے، اس کے ذریعے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی۔ اس میں سے الیکشن کمیشن نے غالباً 13-14 اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ریفر کیے ہیں، اس کا ریفرنس دیا ہے کہ اس میں سے شاید غالباً جو ہے وہ فنڈز ٹھیک طریقے سے نہیں آئے، جس میں سے ایک بڑا مضحکہ خیز ایک انہوں نے ایک جو ہے وہ کیس بنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ناصر عزیز نام کے پاکستانی ہے جو کہ یو ایس بیسڈ ہیں، اور وہاں پہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ انڈین اوریجن کی ہیں، رومیتا شیٹی۔ انہوں نے $27,500 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ڈونیشن کی مد میں دیے۔ تو الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے یہ اسیوم کر لیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آدھے پیسے جو ہیں $27,500 میں سے وہ انہوں نے ناصر عزیز صاحب کے کھاتے میں ڈالے، اور آدھے پیسے انہوں نے اس کی بیگم جو کہ انڈین اوریجن کی ہیں ان کے کھاتے میں ڈال کر اسے انڈین فنڈنگ قرار دے دیا۔ تو میرے خیال سے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے شعیب ملک صاحب اگر کسی کو فنڈ کرتے ہیں، کسی کو ڈونیشن دیتے ہیں، اور کسی جوائنٹ اکاؤنٹ سے وہ دیتے ہیں، تو شعیب ملک صاحب کو بتانا خاص سے یہ الزام لگا دیا جائے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ چونکہ انڈین اوریجن کی ہیں تو یہ انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے۔ تو میرے خیال سے اسی ایک کیس کے اوپر جو سلیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں سکندر سلطان راجہ، جو کہ ایک بی ٹیم ہے پاکستان ڈاکو موومنٹ کی، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اسی پہ ان کو سیک کر دینا چاہیے، اور ان کو آج تک جتنی سیلریز اور مراعات ملی ہیں وہ بھی ان سے واپس لے لینی چاہیے، اس قسم کے مضحکہ خیز قسم کے کیسز بنانے پہ۔ جس طرح سے یہ انڈین کا حوالہ ہے، اسی طریقے سے انہوں نے دیگر پاکستانیز نے جو فنڈنگ کی، پی ٹی آئی نے بیسکلی جو ہے وہ اوورسیز سے جب ہم فنڈز لیتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق وہاں پہ ہم کمپنیز رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کینیڈا کی وہاں پہ اکاؤنٹس ہیں، کمپنیز ہیں، پی ٹی آئی یو ایس چیپٹر کی کمپنیز ہیں، وہ فنڈنگ جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہوتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے وہ پاکستان ان کمپنیز کے اکاؤنٹس کے ذریعے آتی ہیں۔ اس سلیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان پی ٹی آئی کی کمپنیز کو بھی جو ہے وہ فارن کمپنیز ڈکلیئر کر کے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔ تو یہ حالات ہیں۔ ہماری تو کمپنیز ایک وہاں کا جو اس ملک کے قوانین ہے فارا کے مطابق وہاں رجسٹرڈ ہیں، اسی طرح سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کمپنیز بھی رجسٹرڈ ہیں جو پارٹی فنڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں۔ آپ ذرا ان پہ بھی آئے نا، ان کی اسکروٹنی کریں۔ ہم نے تو اپنے اکاؤنٹس آپ کو دیے ہیں، 40,000 اکاؤنٹس ہم نے دیے ہیں، ہم نے ساری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ ذرا ان کی بھی، آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ ان کی بھی ذرا فنڈنگ کی کریں۔ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں کی بھی اسکروٹنی کریں، ان کی بھی فنڈنگ کی اسکروٹنی کریں۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ ہمت کریں، وہ جو پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے جو پارٹی کے اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے باقاعدہ طور پر استعمال ہوئے ہیں اس کی بھی ذرا اسکروٹنی کریں۔ اسامہ بن لادن سے جو فنڈنگ نواز شریف نے لے کر بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی، اس کی بھی ذرا جو ہے وہ تحقیقات کرائیں۔ ایک اصغر خان کیس کے اندر جو سامنے آیا کہ آئی جی آئی جب بنی تھی تو اس کے ذریعے آئی ایس آئی نے جو ہے وہ فنڈز دیے ان جماعتوں کو، اور وہ استعمال کیے انہوں نے الیکشن کیمپین کے لیے،
انہوں نے جو سعودی بادشاہوں سے، شہنشاہوں سے، وہاں کے شہزادوں سے جو انہوں نے پیسے لیے وہ ڈائریکٹلی جو استعمال کیے. پھر لیبیا سے جو فنڈز آئے فضل الرحمان کو، اس کی ذرا تحقیقات کریں. پھر جو یہ نواز شریف نے ابراج گروپ سے کے الیکٹرک کو بیچنے کی مد میں جو $20 ملین کی رشوت لی، جو ابراج گروپ کا ذرا پی ٹی آئی کے اوپر تو الزام لگایا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کو فنڈز دیے وہ پراپر فنڈ ریزنگ کے تحت انہوں نے کمپنی کے اندر بینکنگ چینلز کے ذریعے دیے. یہ $20 ملین جو رشوت لی نواز شریف نے، اس کی ذرا تحقیقات کریں. تو میرے خیال سے یہ ایک انتہائی جانبدار، انتہائی متعصب اور بغض کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ یہ کیس بنا کر اور اس کو مس ڈکلیریشن کہہ کر اور اس کو اوتھ کے اوپر غلط بیانی کہہ کر عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے آپ پاکستانی سیاست سے نکال سکیں، کیونکہ آپ سیاست کے میدان میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ پنجاب میں بری طرح یہ ساری ڈاکو جماعتیں اور ان کا سلیکشن کمیشن اور ان کے تمام ادارے، ریاستی ادارے جو ہے مل کر ہارے ہیں پی ٹی آئی سے. تو یہ اب سیاسی میدان میں مقابلہ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ نہیں کر پا رہے، تو اب یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ آ رہے ہیں. اور یہ امریکی ریجیم چینج جو آپریشن ہے اس کا آخری حربہ تھا، یہ آزما کے دیکھ لیا. اب آپ ذرا آئیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ بھی ذرا چیک کریں. آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف ہمیشہ فیصلے دیے ہیں، آپ نے کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی کے ممبران کو نااہل کیا، ان کو سسپینڈ کیا. آپ نے سینٹ کے اندر بھی آنکھیں بند کی، جس طرح منڈی لگی لوگ بکے. آپ نے سندھ ہاؤس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی وہ بھی آپ نے اس پہ بھی آنکھیں بند کی. آپ نے پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ روک کر آپ نے حمزہ شہباز کی غیر قانونی حکومت قائم کرنے میں مدد کی. آپ نے سپریم کورٹ میں بھی جا کے بیان دیا، اپنے آئین کے خلاف آپ نے جا کے بیان دیا کہ ہم الیکشن 3 مہینے میں نہیں کرا سکے مدد کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو امریکی ریجیم چینج آپریشن ہے یہ کامیاب ہو سکے. آپ نے جو ہے وہ پنجاب کے اندر سارا زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے آپ پی ٹی آئی کو ہروا سکیں. آپ نے جو ہے وہ ایک عدالت سے نااہل ایم پی اے جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ نے نااہلی کا روکا تاکہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ کر سکے. آپ نے پنڈی کے الیکشن میں آپ نے ری کاؤنٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر کے آپ نے پی ٹی آئی کے سامنے ری کاؤنٹنگ کو نہ مان کر آپ نے ہمارے مخالف امیدوار کو وہاں بھی جتوایا اور ایک ووٹ حمزہ شہباز کا ایکسٹرا ڈلوانے کی آپ نے کوشش کی، بلکہ ڈلوایا آپ نے. تو میرے خیال سے سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے ان کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے. وہ حکومت پاکستان سے اس وقت جو ہے وہ فیورز لے رہے ہیں، وہ اس وقت حکومت پاکستان سے جو ہے وہ لے رہے ہیں، فیورز لے رہے ہیں جو کہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. اور پی ٹی آئی کو آپ کسی طریقے سے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ پاکستانی سیاست سے نہیں نکال سکتے. عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے، وہ ایک سب سے پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے. وہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ شکست دے کر 2/3 اکثریت سے دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ.